بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو و درگزر۔ عفو و درگزر انسانی زندگی کا وہ حسن ہے جو انسان کے کردار میں وسعت و نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لطافت و رحمت کا راستہ ہے جو ہمیں ہر قسم کے نقصان سے دور رکھتا ہے اور ہر طرح کی حیوانیت اور بد اخلاقی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ عفو و درگزر جیسی عظیم صفت اپنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عفو و درگزر کیا ہے۔ عفو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے معاف کر دینا، بخش دینا، گزر کرنا، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے باوجود خود کو قابو میں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عفو و درگزر کو اپنانے کا درس دیا ہے، وہیں اس کی عملی مثالیں بھی قائم فرمائیں۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ پاک کی مقرر کردہ حد کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا، آپ شدید غضبناک ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آسان کو اختیار فرماتے، بشرطیہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ عفو و درگزر ایک بہترین اخلاقی وصف ہے۔ اس سے دشمن دوست ہو جاتے ہیں اور دوستوں میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو صفات پسند فرمائی ہیں ان میں عفو و درگزر بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ ترجمہ، اور وہ مومن غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی غلطیوں کو تو معاف فرمایا ہی کرتے تھے، لیکن دشمنوں سے بھی عفو و درگزر کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ طائف کے سرداروں نے آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے نہایت تکلیف دہ سلوک کیا اور آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ لوگ پس کر نیست و نابود ہو جائیں۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف فرمایا بلکہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش کا اجماع تھا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بے اندازہ تکلیفیں پہنچائی تھیں، جس کی وجہ سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اب یہ لوگ مجبور و بے بس تھے اور ڈر رہے تھے کہ نہ جانے ان سے کس قسم کا انتقام لیا جائے گا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی اور پوچھا، اے گروہ قریش، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ نیک برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی اور سب کو معاف کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے یہ۔ ترجمہ: تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارا قصور معاف فرمائے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ عفو و درگزر کے فوائد۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہوں وہی معاشرہ فلاحی معاشرہ ہے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ افراد اور اقوام کی زندگی میں معافی اور درگزر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔